زندگی میں ہم ایک ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید ہم ان چیزوں کا ازالہ نہیں کر پاتے. ان میں سے غلطی کی نشاندہی میں آپ کو کرنے لگا ہوں. حالانکہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے فائدے اور نقصان کیا ہے ذرا یہ سمجھیے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوتا کہ ہمارے کسی ایک لفظ سے یا ایک جملے سے بگڑی بن سکتی ہے اور بنی ہوئی بگڑ سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کبھی ضروری نہیں سمجھا کہ جب بھی ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو ہمیں کہنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اس کو کہنے کے کیا فائدے ہیں اور اس کو نہ کہنے کے کیا نقصان ہے ذرا سنیے گا. سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہودیوں نے سوال کیا. سوال یہ تھا کہ ہمیں جناب ذوالقرنین کے حالات سے آگاہ کیجئے، اصحاب کہف کے حالات بتائیے، اور یہ بتائیے کہ روح کیا ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام اب غور کیجئے گا کہ جواب دینے والا کون ہے. اس چیز پہ توجہ فرمائیے کہ حبیب رب العالمین ہے، کہ ان سے بڑی ہستی کوئی نہیں، ان سے بڑا انسان کوئی نہیں، ان سے بڑا اللہ کا محبوب کوئی نہیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا. عام سننے میں لگتی ہے کہ یہ معمولی بات ہے، لیکن آپ غور کرو کہ اس کی وجہ سے اللہ نے وحی بند کر دی، اور 40 دن یا 15 دن یا 18 دن حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے. اور جب جبریل علیہ السلام آئے تو اس میں پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے روک دیا تھا. اب آپ سوچیں ذرا سوچیں کہ انشاءاللہ تعالی کہنا آپ کے کاموں کو کتنا بناتا ہے اور نہ کہنا کتنا بگاڑ دیتا ہے. لہذا جب بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو یہ کہیں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ. اس سے کبھی غفلت نہ برتیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ آپ نے سورہ والضحیٰ بہت سارے لوگوں سے سنی ہے، مجھ سے بھی کئی بار اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے آپ نے اس کو سماعت کیا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بھی بات بتائی ہے انشاءاللہ تعالی کہنا اور نہ کہنا، اس سورت کے نزول کی ایک یہ بھی وجہ بنتی ہے کہ جب وحی بند ہو گئی، حبیب خدا اشرف انبیاء اللہ کے عشق میں مغموم ہوئے، تو پھر اللہ نے یہ سورت نازل فرما کر اپنے حبیب کو تسلی دی. اصل میں یہ سب کچھ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ امت جب بھی کوئی کام کرے تو انشاءاللہ ضرور کہے.